روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو روزہ رکھنے سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزارے گا۔ اب بندہ صاحب تقوی ہے کیونکہ روزے کی برکت سے اسے تقوی نصیب ہوا، تو جب صاحب تقوی ہے تو وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا، وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلے گا۔ اپنے پیٹ کے اندر وہ حرام کا لقمہ نہیں جانے دے گا، اپنے ہاتھوں کو کسی پر زیادتی کے لیے نہیں اٹھنے دے گا، کیونکہ اسے تقوی حاصل ہو گیا ہے۔ اپنے قدموں کو غلط جگہ کی طرف نہیں چلنے دے گا، اپنی زبان غلط نہیں کھولے گا، اپنی نظر جو ہے اس کو غلط جگہ پر پڑنے سے بچا کے رکھے گا۔ تقوی حاصل ہو گیا۔ غلط بات نہیں سنے گا، یعنی اس کے اعضاء جسم کے اس کے کنٹرول میں ہوں گے، ان سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوگا۔ تو گویا روزے کا جو مقصد ہے اس نے پورا کر لیا ہے، اس کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ روزے رکھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، عید کے بعد پھر اس کی وہی حرکتیں ہیں، جھوٹ وہ بول رہا ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، چغل خوری وہ کر رہا ہے، گالی گلوچ فحش گوئی غلط باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، اس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے، اس کی سماعت محفوظ نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ غلط کام کرنے سے محفوظ نہیں ہے، اس کے پاؤں جو ہے اسی طرح وہ غلط جگہوں پر جا رہے ہیں، حلال حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں، وہ بس جس طرح مال آ رہا ہے وہ کھائے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے رمضان کا مہینہ گزار تو لیا ہے لیکن وہ روزے کے مقصد اور اس روزے کی روح اور اس کی حقیقت سے ناآشنا رہا ہے۔ حالانکہ بندہ جو روزہ دار ہے، روزہ تو اتنا پیاری عبادت ہے، اس سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ بندہ روزہ رکھ کر بھی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت کھوٹی ہے، وگرنہ روزہ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اس سے تو یقیناً تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ ادھر روزہ رکھا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے غلط بات نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ یہ جھوٹ کی تو ویسے ہی بڑی نحوست ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السہر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی بھوک اور پیاس ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس ہی برداشت کر رہے ہیں، ثواب کوئی نہیں ہے، اجر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو قیام کرنے والے بے شمار ایسے ہیں جن کو سوائے جگراتے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہوں نے وہ جو جاگنے کا مقصد تھا اس کو سمجھا ہی نہیں، روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا اس کو تو سمجھا ہی نہیں۔ روزہ تو انسان کے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔
روزے ایسی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر درس ہے، تبلیغ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے، اچھی باتیں کرنے کا مہینہ ہے، اخلاص کا مہینہ ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ روزہ سمجھ کر رکھا ہی نہیں ہے، صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ فرض تو اتر جائے گا گردن سے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، یا جو اس کا ثواب ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے روزے دار کا، اس سے بندہ محروم رہتا ہے۔